انسان مضبوط بھی اپنے گھر کے اندر سے ہوتا ہے اور کمزور بھی گھر کے اندر سے ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر مضبوط ہوتے ہیں وہ معاشرے میں بڑا انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ گھر میں پریشان ہوتے ہیں نا بیچارے، ان کا تو دفتر میں بھی دل نہیں لگتا۔ جو گھر کے اندر آزمائش کا شکار ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ بہت سارے لوگوں کی موٹر سائیکل کی ٹکر اس لیے ہوتی ہے کہ وہ گھر سے پریشان آتے ہیں۔ بھلے جتنا مرضی کہیں کہ میں نہیں گھر والوں کی باتوں کا اثر لیتا، لیکن گھر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے اندر ماحول کو صحیح رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ ملت کا بڑا فائدہ کر سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بڑے بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اپنی بیوی اور اپنی اماں کے جھگڑے میں ایسا الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، ہر وقت ذہن پر وہی چیز سوار رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ دین ہمیں مسجد میں آنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور گھر میں امن قائم کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب اس وقت سٹارٹ ہوگا جب ہم وضو کر کے، ٹوپی پہن کے، جوتے اتار کے مسجد میں داخل ہوں گے۔ حالانکہ مذہب تو سٹارٹ ہوتا ہے ماں کی گود سے۔ مذہب سٹارٹ ہوتا ہے جب صبح آپ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اور مذہب اتنی دیر تک آپ کے ساتھ رہتا ہے جب تک آپ دوبارہ سو نہیں جاتے۔ تو گھر کے اندر کا ماحول اگر درست رہے، گھر کے اندر کا، تو باہر بھی بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ خود بھی بچو اور اپنے… نیند آ رہی ہے ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں کو۔ میں نیند سے اس لیے منع نہیں کرتا کہ نیند اللہ کی رحمت ہے۔ کئی لوگوں کو کئی گولیاں کھا کے بھی نہیں آتی، تو یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ گھر جا کے سوئیے گا، وہ ذرا زیادہ مؤثر رہے گا آپ کے لیے۔ تو آپ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رب فرماتا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں ان چیزوں کا تم اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو۔ مذہب جو ہوتا ہے نا میرے بھائی، یہ روح ہے۔ وجود سارا صحیح ہو، اندر سے روح نکل جائے تو نہ آنکھوں کو دیکھنے کی لذت ملتی ہے، نہ کانوں کو سننے کا ذائقہ، سارا وجود بیکار ہے۔ گھر کے اندر دولت ہو، مال ہو، بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہو، ماں باپ بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، تجوری بھی ہو، لیکن گھر میں دین نہ ہو تو پھر لوگ آ کے پیر صاحب سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تعویذ مانگتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی سارا کچھ ہے سکون کوئی نہیں۔ سارا کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ سکون کب ہے؟ سکون تب ملے گا جب گھر میں قرآن بھی پڑھا جائے گا اور مصطفیٰ کریم پر درود و سلام بھی پڑھا جائے گا۔ یہ ہمارے بچوں کے عقیدے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ بد مذہبوں کے ہتھے کیوں چڑھتے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بچوں کے عقائد اس وقت خراب ہوتے ہیں جب ہم انہیں عقیدہ سکھاتے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کی بات تو وہ اتنی سنے گا جتنی ہم سنتے ہیں، کیونکہ ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ان کو ہم 10,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں، تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ 10,000 لیتا ہے تو 1 گھنٹہ اس نے جمعے والے دن بات کرنی ہے۔ کیا اس کا وہ اثر لے گا؟ کیا اثر لے گا جب ہم نے تعارف اس طرح کرایا ہے؟ یہ نعت خواہ ہم نے بلایا ہوا ہے، کس لیے؟ یہ 15,000 روپیہ لے گا، تو بچہ کہتے ہیں اس کی تو ڈیوٹی ہے، 15,000 پورا کرنا ہے اس نے۔ یہ خطیب صاحب آئے ہیں، کیا کرنے آئے؟ کہتے 25,000 ایڈوانس لیا، تو بچہ اس کا کیا اثر لے گا؟ وہ کہے گا اس کا تو کام ہے۔ فلاں آدمی بڑے اچھے شعر پڑھ رہا ہے، تو بچہ کہتا پڑھنے نہیں، اس کے اوپر پیسے نہیں پھینکے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہی پڑھنے نہیں، اسی لیے تو پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی بچے کو اپنی گود میں بٹھائیں، اور جہاں آپ اس کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ بیٹے پڑھ جاؤ گے تو پیسے کماؤ گے،
جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا پڑ جاؤ گے تو بہت اونچے اڑو گے، جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا یہ ہمارا گھر بڑا قریبی ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے، تو بچہ 5 سال کا بھی اس گھر میں نہیں گھستا۔ اپنی ذات کے بارے میں بچے کو سارا کچھ سکھاتے ہو، پہلا کام اسے یہ کرو کہ اسے میرے نبی کی محبت سکھاؤ، اسے رسول اللہ کا پیار سکھاؤ، اسے رات کو جب یہاں لٹاتے ہو نا یہاں کندھے پہ، اسے کہتے ہو میں نے تیرے لیے بڑی محنت کی، میں بڑی کوشش کرتا رہا، میں تیرے لیے بڑی دور تک سفر کر کے آیا، اسے کہا کرو بیٹے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تیرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے تیرے رسول نے کیا ہے، تیرے محبوب نے تیری آخرت کے لیے بڑا کچھ کیا۔ اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھائیں، ان کی گھٹی میں ڈالیں یہ بات۔ کیسے بگڑ گیا بچہ، کیسے غیروں کے ہتھے چڑھ گیا۔ البدایہ والنہایہ میں روایت ہے، حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھا کے نا تو نبی پاک کی باتیں سنا رہا تھا۔ کون؟ خطیب صاحب کے ابا جی۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے تو رسول پاک کی باتیں، میں حضور کے بچپن کی، حضور کے اخلاق کی، کردار کی، نبی پاک کے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، میں بچوں کو باتیں سنا رہا تھا، میں سنا رہا تھا باتیں۔ فرماتے مجھے کیا خبر تھی کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے نبی پاک بھی میری باتیں سن رہے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے گلی سے تو محبوب نے دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں نبی پاک کی، بچوں کو بٹھا کے۔ والد، آپ یقین کریں اماں جو چاہتی ہے بچوں سے کرا لیتی ہے، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے۔ ایک جملہ میں نے بعد میں کہنا تھا، پہلے کہہ دیتا ہوں، اماں اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور اگر اماں چاہے تو بچے باپ کے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اگر اماں کے کہنے پر بچے ابا جی سے جھگڑا کر لیتے ہیں یا ابا جی کے قدم چوم لیتے ہیں تو اماں کے کہنے پر بچے درود و سلام نہیں پڑھیں گے؟ وہ صحابہ کے یا اہل بیت کے یا محبوب علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے والے بے ادب سے بچیں گے نہیں؟ کیوں نہیں یہ چیزیں ہم سکھاتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بچوں کو گھر میں بٹھا کے نبی پاک کی عظمتیں سنا رہا تھا۔ حضور گلی سے گزر رہے تھے تو محبوب بھی کھڑے ہو گئے، حضور سننے لگے۔ فرماتے میرے نصیب دیکھو پتہ نہیں کب تک کب سے حضور سن رہے تھے۔ جب باتیں مکمل ہو گئی نا، جب اس دن کا وہ سبق، اس دن کی وہ محفل تکمیل کو پہنچی تو محبوب نے دستک دی۔ کہتے ہیں حضور نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو حیران ہی رہ گیا، اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ فرماتے ہیں رشک کرنے لگا میں اپنے مقدر پر۔ محبوب اندر تشریف لائے، بیٹھ گئے تو محبوب نے سن بھی لیا، پھر بھی پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ پوچھ لیا لیکن تصدیق کے لیے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ یہ باقی بچے کہہ رہے تھے مصطفیٰ کی کوئی بات سنائے، تو محبوبہ آپ کے ہی تذکرے کر رہا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں پہلے پوچھا پھر تصدیق فرمائی، کہنے لگے جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے سن رہا تھا، میں سن رہا تھا دروازے پہ کھڑے ہو کے، صحیح کہہ رہے۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا، تیرا بچہ کیسے ان کے پاس چلا گیا جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں؟ تو نے انہیں حضور کے علم کی بات بتائی نہیں؟ تیرا بچہ وہاں جا کے کیسے بیٹھ گیا جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ حضور کو تو اپنا نہیں پتا آخری وقت کیسا ہو؟ کہاں کیسے چلا گیا تیرا بچہ ان کے پاس جو صحابہ کرام کے بارے میں کمزور جملہ بول، جو اہل بیت نبوت کے بارے میں کمزور، کیسے چلا گیا؟ اگر تو نے گھر میں بیٹھ کے محفل کی ہوتی، انہیں خود سکھایا ہوتا، خود کیسے بگڑ سکتے تھے بچے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو پانی کس کو دیتا رہا اگر تیرا اپنا باغ ہی خشک رہ گیا؟ محبوب پاک علیہ السلام سے فرمانے لگے، نبی پاک علیہ السلام جناب عباس سے کہا میں نے سن لیا ہے اور میں اتنا خوش ہوا ہوں، اتنا خوش ہوا ہوں، سنو اب تمہیں ملے گا کیا؟ حضور کیا ملے گا؟ کہتے میرے سارے خاندان کی توجہ حضور کی جانب ہو گئی تو محبوب نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، فرمایا تم نے یہ کام کر کے نا اپنے بچوں کو میری عظمت سکھا کے، اپنے بچوں کو میرے گیت سنا کے، فرمایا تم نے اپنے اور اپنے خاندان کے حق میں میری سفارش کو حلال کر لیا ہے۔
فرمایا اب صبح قیامت میں تم سب کی سفارش کرا کے تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. بچوں کو رات کو بٹھایا کریں. میری بات سنیں جی، اللہ خیر کرے. ویڈیو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بن جو رہی ہے ہمارے ملک میں، اور کچھ بنا نہیں بنا، ہم سارے کیمرہ مین تو بانی گئے ہیں. وہ پہلے نا اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو کہتا تھا جناب دعا کرنا. اب کوئی کسی بزرگ سے ملتا ہے تو کہتا ہے ادھر دیکھا جائے ذرا فوٹو لینی ہے. او خدا کے بندو، دعا تو رہ ہی گئی. پہلے بزرگوں سے ملتے تو کہتے حضرت جی میرے لیے، اب کہتے حضرت جی ذرا امامہ سیدھا کر لیں، فوٹو صحیح آ جائے. چھوڑے کوئی فرض کفایہ تو ہے نہیں. یہ تو بڑی مشکل سے علماء نے اجازت دی، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ہم قول ڈھونڈ کے لائے. جزیات عموم بلوہ ہے، ابتلا ہے، کیا کیا ہمیں جزیات ڈھونڈنے پڑے، اور قوم نے اسے فرض کفایہ ہی بنا لیا ہے. آگے پیچھے بات بڑھتی نہیں. خدا را مہربانی. میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو 4 تصویریں لگی ہوئی تھی کمرے میں. تو میں نے کہا کہ یہ بھائی اتار دو، میں نے نماز پڑھنے کا. تو پیر صاحب کی ہے فوٹو. میں نے کہ جب حکم آ گیا کہ جہاں تصویر ہے وہاں نماز جائز نہیں، تو مرید صاحب کی ہو یا پیر صاحب کی ہو، بات تو ایک ہی ہے. تو پیر صاحب کو نہیں پتا فوٹو نہیں لگوانی چاہیے. ویسے بھی فوٹو دیواروں پہ نہیں پیروں کی رکھنی چاہیے، پیروں کی تصویر دل میں رکھنی چاہیے. اور ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار. بس ذرا گردن چکائی دیکھ لی. اتنا شوق، اتنا شوق. مجھ سے کوئی شخص پوچھتا ہے نا کبھی کہ فلیکس پہ فوٹو، تو میں کہتا ہوں چھوڑو یار، پہلے فلیکس پہ لگتی ہے پھر معاذ اللہ زمین پہ گرتی ہے، کیا ضرورت ہے. اور یہ جو القابات لکھتے ہیں نا بڑے بڑے اشتہاروں پہ، قوم کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. قوم کو سادہ نام بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے، لہذا لمبے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو اماں ابا نے نام رکھا اتنا ہی کافی ہے. باقی کوئی کتنا دین کا کام کر رہا ہے یہ صبح قیامت خود بخود پتہ چل جائے گا. بس دعا فرمائے اللہ یہاں بھی عزت دے اور وہاں بھی اللہ پردے داری عطا فرمائے. میری بات پر ضرور غور کریں اور یاد رکھیں. اپنے بچوں کو بٹھائیں. دیکھیں نا حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، میری بات پہ توجہ کرنی ہے آپ، یہ بات آپ نے یاد رکھنی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی کیا وجہ ہوئی کہ آپ مسلمان ہو گئی، کیا سبب بنا آپ کے کلمہ پڑھنے کا. ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ہوئی، کسی نے قرآن پاک سنا، کسی نے کچھ سنا، کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، پس منظر ہے. تو اماں جی آپ کیسے مسلمان ہوئی؟ جناب عائشہ صدیقہ کہنے لگی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی کسی واقعے کی، اس لیے کہ میرے ابا جی جناب ابو بکر صدیق جتنی دیر گھر بیٹھے رہتے تھے محمد عربی کی نعت ہی پڑھتے رہتے تھے. وہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف ہی کرتے رہتے تھے. مجھے ضرورت پیش تو کس طرح تیرے بچے کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ کہیں سے جا کے سیکھے؟ تو کدھر ہے؟ 3 باتوں کی ڈیوٹی ابا جی اور اماں جی کی ہے، نبی پاک نے لگائی ہے. حضور نے فرمایا 3 کام کرو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حضور کون سی؟ فرمایا ایک انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ایک انہیں اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے. فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے. گھر تب بنے گا جب ہمارے بچے رسول پاک سے جڑ جائیں گے، جب ہمارے بچے نبی پاک علیہ السلام کے غلام بنیں گے، جب انہیں حضور کی سنت کا شعور آئے. ہماری اماں تو تھینک یو سکھانا فخر سمجھتی ہے، بیٹے تھینک یو بولو. او بی بی یہ ٹھیک ہے، یہ جب سکول جائے گا تو بولے گا ہم دقیانوس نہیں ہیں، ہم قائل ہیں جدید تعلیم کے، لیکن تھینک یو کا ثواب کوئی نہیں. ثواب جزاک اللہ خیرہ کا ہے، اس کا اجر ہے. جزاک اللہ اس کا اجر ہے. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے محسن کو جزاک اللہ خیرہ کہا اس نے اس کا پورا شکریہ ادا کر دیا. تو یہ جملے تو نے کیوں نہیں سکھائے؟ یہ تیرے بچے کی زبان پہ کیوں نہیں آیا؟ ان فکروں کو تو نے کیوں اپنے گھر میں رائج نہیں کیا؟ بچوں کو دین سکھائیں، نبی پاک کی غلامی سکھائیں، انہیں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا سکھائیں، انہیں بتلائیں کس طرح کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضرت برا بن مالک حضور کے صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے طلحہ بن برا. توجہ ہے میری بات پر؟ جب آپ تھک جائیں تو بتا دیجئے گا، میرے ذمہ 1.5 گھنٹہ بولنا نہیں، میں تو 10 منٹ میں بھی ساری تقریر سنا لیا کرتا ہوں. خیر الکلام ما قل ودل. آمدام برسر مطلب حضرت برا بن مالک کے بیٹے طلحہ بن برا، 12-14 سال کا نوجوان ہے، پر سارا دن میرے رسول پاک کی خدمت میں رہتے ہیں.
सारा दिन वो सारे आदाब सीख गए जो बाकी सहाबा के थे। क्यों भला? इसलिए कि उनके अब्बा ने तरबियत की थी कि बेटा दरवाजा रसूल पे रहना है। उनके हमारा तो बच्चा दाढ़ी रख लेता है तो उसकी अम्मा जाके कहती है बेटे तेरी अभी उम्र ही नहीं। तो मैं कहता हूँ जो अम्मा से पूछ के आओ दाढ़ी की कौन सी उम्र होती है, उसे पूछो तो सही। मैंने तो अब्बा जी कहते हैं बेटे अभी ठहर जा, तू मौलवी बनने लग गया। अपने घर के अंदर दीन का माहौल पैदा करें, इनके अकायद को बचाएं, वरना आपके जाने के बाद कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। इन पर पहरेदारी करें वरना हालात बिगड़ जाएंगे। और उससे अगला काम जो बड़ा जरूरी है वो ये है कि बच्चों को अच्छी सोचें दें। मेरी बात पे तवज्जो है मेरे भाइयों की? सोच बच्चों को मनफी सोच ना दें। खुदारा हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा नुकसान मनफी सोच का है। यार हर बंदे डाकू है, हर बंदे चोर है, हर मौलवी दुकानदार है, हर पीरी झूठा है, हर सियासतदानी करप्ट है। आपने क्या तस्वीर दी दुनिया को अपनी कि हम सारे गंदे लोग हैं? आप ढूंढ के देख लें, 4 आदमी बैठते हैं रात को टीवी पे टॉक शो कर दें, सिवाय एक दूसरे पर तनकीद करने के कोई और कुछ नहीं है हमारे पल्ले। और जब वो टॉक शो खत्म होता है तो सिवाय मनफी ज़हन के हमारे पास कुछ नहीं बचता। पाकिस्तान में 5 लाख डिप्रेशन का मरीज सरकारी अस्पतालों में रजिस्टर्ड है। 5 लाख टेंशन के मरीज जो दवाई खाते हैं। और घरों में कितने हैं जो दवाई इस्तेमाल नहीं करते? वो कितने, अल्लाह जाने वो कितने हैं। और डॉक्टर कहते हैं इन सब के पीछे पस मंजर ये है कि ये मनफी सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। अगर कोई गरीब रह गया तो कहते हैं इसने मेहनत ही नहीं की, काम चोर था। अगर कोई तगड़ा हो गया, मालदार हो गया तो कहते पता नहीं कौन सा बैंक लूट लिया है। मनफी सोचे सारे मुआशरे को ले गई। हर आलिम दीन ही सही नहीं रहा, हर पीर ही गलत हो गया, हर दरवेश ने दुकान डाल ली, हर बंदा ही गलत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअद-ज़न्नि इस्म। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों बाज गुमानों से भी बचा करो। बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज गुमान भी गुनाह है। ठंडी सोच रखे, अच्छा सोचे। जरूरी तो नहीं कि वो 2 बंदे जो सामने खड़े हो मेरे खिलाफ ही बात कर रहे हैं। को जरूरी है? उनको और काम कोई नहीं मेरे अलावा। मैं क्यों ये सोचता हूं? बुरी सोच ने हमारा कोई दोस्त नहीं रहने दिया, हमारा कोई ताल्लुक वाला नहीं रहने दिया। बुरी सोच ने हर शख्स ही हमें बुरा लगता है, हर शख्स ही। खुदारा गौर फरमाए। लेकिन ना अम्मा बच्चे को पैदा करती है, पालती है, जवान करती है, खुद बहू लेके आती है। फिर वही अम्मा अगर 10 मिनट अपने बेटे को अब उसकी बीवी के पास से उठा के लाती है ना कि बेटे इधर आ 2 मिनट मेरी बात सुन, तो बहू सोचने लग जाती है मेरे खिलाफ ही प्रोपेगेंडा हो रहा है। भाई वो पहले दिन मुलाकात हुई है, उसका बेटा है, उसने जना है, उसने पाला है, तुझे पाल के तेरे खिलाफ ही बात करनी थी उसने। अपने घर में मुस्बत सोच को परवान चढ़ाए, मुस्बत सोच। और जहां तक सास का ताल्लुक है, हम तो बचपन से बच्ची को कहते हैं कि सास जालिम होती है। कहते नहीं हम, जब तू जाएगी ससुराल तो लागू पता जाएगा। क्यों? सास डायन होती है, खा जाएगी वो। क्यों मुस्बत सोच नहीं देते? और अगर कभी अम्मा के पास बेटा बैठा है तो बेटी आई है, बहू आई है, उसने कहा जरा 2 मिनट मेरी बात सुनना। भी मियाँ बीवी की बहुत सारी प्राइवेसी होती है। इनकी जिंदगी हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, एक दूसरे का पर्दा होते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बातों की? अब अगर कभी ले गई बीवी उठा के खामद को, तो अम्मा कहती है बस मेरे खिलाफ ही बात होने लगी। इतना मनफी ज़हन, और ये हमने बनाया है। ज़हनों को मुस्बत करें, अच्छा सोचें, अच्छी सोच को परवान चढ़ाएं। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के पीर थे, नंगे पांव चला करते थे। और अल्लाह ने उन्हें ये कमाल दिया था कि जब तक वो बगदाद की गलियों में नंगे पांव चलते थे कुछ जानवर गोबर भी नहीं करता था। इतना बड़ा सूफी। बगदाद का एक ताजर कहता है मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता था। क्यों जी? कहते इसलिए कि बाबा जी ना जुमे वाले दिन फर्ज पढ़ के घर चले जाते थे, बाकी नमाज नहीं पढ़ते थे। देखे मेरे एक बच्चे को मेरे पास कुछ लोग आए, कहने लगे तालिब इल्म दे दे मस्जिद में हमारी, में नमाज पढ़ा दे। बच्चा भेज दिया। कुछ अरसे के बाद शिकवा करने आ गए, कहने लगे ना असर की पहली 4 सुन्नतें पढ़ता है ना इशा की। तो मैंने कहा भाईजान, जिस चीज को रब रसूल पाबंद नहीं करते, आप उस चीज का क्यों पाबंद करते हैं? भाई गैर मुअक्कदा सुन्नतें चाहे कोई पढ़े चाहे, बोलिए। कहते नहीं असी नहीं पढ़नी, इमाम को चाहिए ना पढ़े।
میں کیا سبحان اللہ، جو پابندی آپ اپنے پہ نہیں لگاتے وہ امام صاحب پہ کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے کہ مولوی غریب ہوتا ہے، جو مرضی جس کا دل آئے کہہ جائے، یہ وجہ ہے صرف۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات کروں گا۔ ہم نے سب سے زیادہ استحسان ان لوگوں کا کیا ہے جو ہماری مسجدوں میں 5 اذانیں پڑھتے اور جماعتیں کراتے، سب سے زیادہ تکلیف ہم نے ان کو پہنچائی۔ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر بڑی تفصیل سے بولتا۔ میرے عزیز، وہ شخص کہنے لگا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نماز فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے، تو میں کہتا تھا اتنا بڑا پیر ہے تو باقی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ حالانکہ مسجد میں فرض پڑھنے ضروری ہے، باقی جہاں جس کا دل کرے پڑھے۔ کہتے ایک دن نہ لوگ مجھے کہنے لگے یار تو کیوں نہیں بابا جی کو مانتا، اتنے اچھے آدمی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا تحقیق تو کروں، مولوی صاحب جمعہ کے فرض پڑھ کے جاتے کہاں ہیں؟ کہتے حضرت نے جمعہ مسجد میں پڑھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے نہ تو باہر نکلے فرض، تو میں چوری چوری تجسس کے ارادے سے جاسوسی کے لیے پیچھے ہو گیا۔ حضرت بشر حافی کی دکان پہ گئے تو وہاں سے نان خریدے۔ میں نے بدگمانی کی، میں نے کہا اوہو، مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، روٹی کے پیچھے اس نے سنت نفل چھوڑ دیے۔ کہتے وہاں سے وہ تھوڑا آگے بڑھے تو ایک کباب کی دکان سے کباب خریدے، تو میں نے کہا دیکھو اس کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، یہ کباب سے کھائے گا۔ کہتے وہ نان اور کباب لے کے جنگل کی طرف گئے تو میں نے تیسری بدگمانی کی، میں نے کہا اب سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا۔ لیکن تھوڑا سا وہ آگے گزرے تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی میں کمزور گھر، کمزور، اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ کمزوروں کے گھر جہاں چراغ بھی کم جلتے ہیں، ایک گھر کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ حضرت بشر حافی گئے، کچا مکان، اور باہر سے تالا کھولا، کنڈی کھولی، میں بھی پیچھے تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو میں سوراخ میں دیکھنے لگا، ایک نابینا اور فالج زدہ بوڑھے بزرگ بیٹھے اور ان کے منہ سے پانی نکلا ہوا ہے۔ کہتے جناب بشر حافی بہت سارے مریدوں کے پیر، کہتے ہیں وہ آگے بڑھے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور پھر بابا جی نے اپنی پگڑی کھول کے پانی میں بھگو کے اس بزرگ کا منہ صاف کیا، اور کہتے ہیں پھر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے، پہلے پانی پلایا اور پھر نان اور کباب کا پہلا لقمہ توڑ کے بابے کے منہ میں رکھا، اور کہنے لگے بابا جی ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن ذرا آنے میں دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے نفل اور سنتیں بھی ادا کرنی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، میری چیخیں نکلنے لگ گئی، میں رونے لگا، آنسو بند سبد کا توڑ کے باہر آ گئے۔ حضرت بشر حافی نے جب یہ کہا تو بزرگ رو پڑے، کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے، 14 سال تو روز میری روٹی لے کے آتا ہے، پتہ نہیں میری زندگی کتنی لمبی ہے، میں کب تک بوجھ بنا رہوں گا۔ کہتے حضرت بشر حافی نے آنسو صاف کیے اور کہنے لگے بابا چپ کر، یہ جو سارا زمانہ میری عزت کرتا ہے تو یہ نفلوں کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ میرے چلوں عبادتوں کی وجہ سے نہیں کرتا، بابا میں تیری لاوارث کی نوکری کرتا ہوں، تیری بیمار کی نوکری کرتا ہوں، تو اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی ہے۔ ارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میرے بھائی غور کرنے کا مقام یہ ہے، اچھی سوچ۔ وہ تاجر کہتا ہے حضرت بشر حافی باہر نکلے تو میں پیروں میں بیٹھ گیا، میں پیروں میں نے کہا بابا جس چیز کو میں تیرا عیب سمجھا کرتا تھا وہ تو تیری سب سے بڑی خوبی نکلی، اور بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، اچھی سوچیں پروان چڑھائیں۔ جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے وہ معاشرہ صحت مند ہوتا ہے، جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے اس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے وہ معاشرہ بڑا قیمتی ہو۔ اپنے گھروں میں اچھی سوچ، ابا جی گھر میں نا اگر چاہتے ہیں نا گھر میں سکون ہو تو اپنی بیوی کی تعریف کریں گھر میں بیٹھ کے۔ میرے ابا جی کسان تھے، میری اماں اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھی، لیکن بڑا زمانہ بیت گیا،
جب کچھ ایڑے ترچھے لفظ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو سمجھ آئی کہ وہ تو یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے لوگ، وہ تو بڑے لوگ تھے۔ ابا جی آدھی رات کو جب کدال اٹھاتے، کئی اٹھاتے، کہتے کھیتوں کو پانی دینے جا رہا ہوں تو دروازہ بند کر لو، تو میں اٹھ کے دروازے کی کنڈی لگانے جاتا، واپس آتا تو میری اماں بولتی کہتی پتر تہاڈے پیو نے کدے سکھ نہیں دیکھیا، ساری زندگی تمہارے لیے لگا دی۔ تو ایک شوق پیدا ہوتا والد کی خدمت کا، تڑپ۔ اور ابا جی کے پاس کبھی کبھی بیٹھتے تو ابا جی کہتے بیٹے تمہارے ننیال والے امیر تھے، میرا گھر غریب تھا، پر تمہاری اماں نے تمہاری خاطر وہاں چپ کر کے صبر سے وقت گزارا ہے، ماں کی نوکری کیا کر۔ او بھائی اگر تو سارا دن بچوں کو اپنی بیوی کے خلاف ہی لیکچر دے گا تو تیری بیوی تیرے خلاف لیکچر نہیں دے گی، تو گھر کی تباہی کا سب سے بڑا سبب تو ہم خود بنتے۔ جس گھر میں میاں بیوی اکٹھے نہیں ہیں تو بچے بیچارے کدھر جائیں، اس کی سنیں کہ اس کی سنیں؟ وہ دیکھو قرآن ہماری تربیت کرتا ہے، قرآن فلما بلغ معه سعیا، دیکھو قرآن تربیت کرتا ہے۔ حضرت جناب ابراہیم چھوڑ آئے ہیں بیٹے کو، اور ڈھیر ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ 13 سال دوبارہ گئے نہیں حضرت اسماعیل کو دیکھنے، 13 سال۔ اور کچھ روایتوں میں اگر ان کا جانا ہے بھی تو جانا ہے، وہاں رکنا موجود گئے ہیں اور آ گئے۔ 13 سال جس باپ نے بیٹے کو پلٹ کے نہیں دیکھا، نہ سکول بھیجا، نہ کوئی اس طرح کا پیار کیا، لیکن قرآن کہتے ہیں جب بیٹا تھوڑا سا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو کیا کہا، بیٹے میں نے خواب دیکھی انی اذبحہ کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے۔ تو بیٹے نے نہیں کہا ابا 13 سال کا میں ہو گیا ہوں، ایک دن بھی تو نے میری کوئی خدمت نہیں کی، کوئی شفقت نہیں کی، اور آیا ہے تو ذبح کرنے آ گیا ہے۔ تمام مفسرین کو دیکھ لیں اور تفصیل سے پڑھنا ہو تو علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کی تفسیر روح البیان کھولیں۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ جناب ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے دل کی گہرائیوں میں بات اتار دی تھی کہ بیٹا خبردار اپنے ابا کے بارے میں برا نہ سوچنا، تیرا باپ معمولی آدمی نہیں ہے، انہیں تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ جناب ہاجر، یہ جناب ابراہیم کا فیضان نظر تھا، اور حضرت ہاجرہ کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے اس نے اسماعیل کو آداب فرزندی خدا۔ ہاں ایک بات اور کہہ جاؤں، طلاقیں بڑی ہو رہی ہیں، بہت زیادہ شرح ہے طلاقوں کی، اور طلاق کی سبب عورت نہیں ہے، مرد ہے۔ عورت بیچاری کی تو عقل آدھی ہے، وہ تو بے وقوفی کرے گی، آدھی ہے نا عورت کی عقل، تو خامہ صاحب کی جی ذمہ داری کس کی زیادہ ہے؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے ہو جائے کوئی بات نہیں، میں تو بات صحیح کر رہا ہوں، پوری کس کی ہے؟ تو پھر گھر کس نے بتانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے طلاق کی گرہ کس کے ہاتھ میں رکھی؟ تو پھر جو روز گرہ کھولتا ہے غلطی اس کی ہے نا۔ خامد کا بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا حوصلہ، بڑا حوصلہ، حوصلہ بڑا کرے اپنے گھر کے اندر۔ اگر وہ چاہتا ہے ماحول اچھا رہے تو وہ حوصلہ بڑا رکھے۔ اس کی تو عقل آتی ہے بیچاری کی، تیری تو پوری ہے نا۔ تجھے چاہیے تھا برداشت کرتا، تو اس کے برابر آ گیا، وہ تو مجبور ہے۔ اس بیچاری کو تو سمجھ، دیکھے نا ایک بچہ چھوٹا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ابا جی میں نے گرمی میں ہی باہر جانا ہے، گرمی میں، تو اس کو تو پتہ نہیں گرمی کتنی ہے، تو ابا جی کو تو پتہ ہے نا، تو وہ چھوٹا ہے، عورت کی عقل بھی چھوٹی ہے، تو وہ تو بیچاری کچھ ایسے کام کرے گی، مجبور ہے۔ بہت بڑا نام ہے حضرت ابو الحسن کرکانی کا، بڑا نام ہے، محمود غزنوی ان کا مرید تھا۔ یہ تو بادشاہ کی بات ہے نا جی، ہمارے کسی آج کل کے کسی پیر کا مرید ہوتا محمود غزنوی تو انہیں پوسٹر لوا لینے سر، کہنا ہے بھی میری کرامتیں بھی گنیا کرو، جس طرح آپ نہیں پوسٹر لگائے ہوئے فلانے کو آرام آ گیا سارے دم کرانے آ جاؤ، جیڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، آج جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ کبھی بڑے لوگوں نے بھی اس طرح کہانیاں سنائی ہیں، قریب کھڑے کر کے سناؤ ان کو میری کرامت، یہ کیا بات ہے؟ اگر کوئی چیز اندر ہوتی ہے تو بتانے کی ضرورت
تو سمجھ آ جاتی ہے کیا دکانداریاں بنا لی ہیں، کیا تماشا لگایا ہوا، پوسٹر چھپے ہوئے، کارڈ بنائے ہوئے، ان چیزوں سے باہر آئیں، حقیقت کا سفر کریں۔ کسی ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ تیرے اندر سجدے کا ذوق پیدا کرے، وہ تیرے اندر قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا کرے، وہ تیری زبان پر مصطفیٰ کا درود و سلام جاری کرے، وہ تیرے لیے دین پر چلنا آسان کر دے۔ یہ کیا کرامت ہوئی کہ میں گیا تھا دم کرانے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ 10 صحابہ آئے تھے مصر سے نبی پاک کے پاس دم کرانے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ شام سے 20 لوگ دم کرانے آئے؟ کہیں نہیں لکھا۔ ہاں دم کرانا جائز ہے، تعویذ لینا جائز ہے، لیکن میرے نبی کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا وہ مصطفیٰ کا دین سیکھنے آیا کرتا تھا۔ اصل کی طرف بہرحال بات دور چلی جائے۔ حضرت ابو الحسن بہت بڑے صوفی گزرے، درویش تھے۔ ابو علی سینا سائنسدان، ان کا مرید، بڑے بڑے لوگ ان کے مرید، محمود غزنوی عقیدت مند، لیکن حضرت کی زوجہ کی طبیعت میں کچھ تلخی تھی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اگر نوجوان میری آج اس بات کو، شادی شدہ نوجوان اس بات پہ تھوڑا غور کریں گے تو انہیں نا دل ٹھنڈا کرنے کا موقع ملے گا۔ میں اتنا باعمل تو نہیں ہوں، لیکن لگتا ضرور ہے کہ یہ بات ذہن میں آئے گی نا آپ کے تو کچھ فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اب آپ بیٹھے رہیے، پیسے نہ لائیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اس کے بغیر بھی کام چالی جاتا ہے الحمدللہ، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے بھی تھوڑا سا بچنا چاہیے۔ جب آپ برسر اسٹیج پیسے دیتے ہیں نا اس طرح کر کے، تو پھر وہ بندہ نہیں اچھا لگتا جو نہ دے رہا ہو۔ تو اس لیے ماحول ایک جیسا رہنے دیں۔ کسی کی خدمت کرنا، وہ سارا کچھ کرنا، وہ سنت ہے، اس میں اختلاف نہیں، لیکن برسر اسٹیج نا استحصال ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر غریب آدمی سامنے نہیں بیٹھتا، پیچھے ہو کے بیٹھتا ہے، کہنا میرے کو دتی ہوندی تو میں بھی اگے بیٹھا۔ اس لیے مہربانی فرمائیں ان چیزوں سے اگر پرہیز ہو جائے برسر اسٹیج تو فائدہ ہوگا ملت۔ اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین تو کہہ دے۔ میں بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص مصر سے ملنے گیا یا یمن سے ملنے گیا، اس نے 2-3 مہینے کا سفر کیا، حضرت کے دروازے پہ دستک دی، تعریف سن کے آیا۔ دستک دی تو اندر سے بی بی صاحبہ بولی، اماں جی کون ہے؟ طبیعت میں تلخی تھی، کون ہے دروازے پہ؟ نے کہا اماں جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، تو بڑی دور سے آیا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح انہیں کوئی کام نہیں، فارغ ہے تو بھی؟ کہتا ہے میں تو بڑا ذہن میں زاویہ بنا کے آیا تھا، ذائچہ سارا ٹوٹ گیا۔ کہا چلے اماں جی میں اب آ گیا ہوں تو مہربانی کریں بتا دے کہاں ہے؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں 10-12 فارغ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوں گے، اللہ ہو رہی ہوگی، تو بھی چلا جا بھائی، اور اب دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میرے اندر سے وہ بات تو نکل گئی، میں نے کہا جس شخص کا گھر میں ہی کوئی حال نہیں، میں نے کیا عقیدت کر دی ہے، لیکن چلو آیا ہوں تو مل لیتا ہوں۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو گئی تھی، میں نے دیکھا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر انہیں گھر چھوڑنے آ گیا۔ میرے اندر سے پھر بدگمانی نکلی، میں نے کہا دیکھو زوجہ قابو آتی نہیں، شیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کمال دیتا ہے۔ ترمذی کے لفظ ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ مومن کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے، فإنه ينظر بنور اللہ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے شام ہو گئی تھی، اللہ اللہ کرتے تو شیر مجھے کہنے لگا حضرت جی کو جانور تکلیف نہ دے، میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے میری بیوی بستر کی بڑی پاک ہے، پردے کی بڑی پابند ہے، غیر محرم کی جرت نہیں وہ میرے گھر کا دروازہ پھلانگ سکے، کھانا بھی وقت پہ دیتی ہے، بچوں کا خیال بھی کرتی ہے، بیچاری مجبور ہے، اس کی زبان میں تلخی، اگر میں نے چھوڑ دیا نا تو کوئی رکھے گا نہیں، رسوا ہو جائے، میرے بچوں کی ماں ہے، کہاں ٹھوکریں کھاتی پھرے گی۔ اور پھر فرمانے لگے سنو یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں تو اپنی بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا حضور وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے۔ بھائی تو تھوڑا سا حوصلہ کر، تھوڑا صبر کا مظاہرہ کر، اپنے گھر کو بچا۔ اور اگلی بات بزرگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بوڑھے ناراض نہ ہو جائیں پر مجبوری ہے، کچھ باتیں ضروری ہیں کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی بھی
خامد کو مرد کے خلاف اور مرد کو عورت کو خامد کے خلاف اور خامد کو اس کی عورت کے خلاف کبھی بھی غلط بات نہ بتائیں. ہم ایک جملہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، انہوں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی عذاب بنی رہتی ہے. نہ کہیں. ابن حجر اسقلانی حدیث لائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے یا مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی. ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو کہیں تیرا خامد تیرے حق میں اچھا ہے. نہ بچی کی اماں اچھا مشورہ دیتی ہے، نہ بچے کی اماں الا ماشاءاللہ. گھر ٹوٹتا ہے. گھروں کے اندر امن رہے گا تو معاشرے کو خوبصورت لوگ ملیں گے، اچھے لوگ معاشرے کو ملیں گے، اچھی فضا قائم ہو، اچھا طریقہ کار وضع ہوگا، اچھی چیزیں مارد وجود میں آئیں. خدا را اس بات پر ضرور غور فرمائیں.